السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے ہیلتھ اسیسمنٹ 2 فورتھ سیمیسٹر. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو چیپٹر ہے ہیلتھ اسیسمنٹ میں، تو اسیسمنٹ آف پریفرل واسکولر سسٹم. ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر میں سارے کے سارے ہم مطلب جو واسکولر ہوتے ہیں، مطلب جو بلڈ ویسلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو پیریفرل کے ہوتے ہیں، مطلب جو لیگس کے ہے، ہینڈس کے ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ایکسٹریمیٹی ہوتی ہے ہماری باڈی میں، اس کی جتنی واسکولر سسٹم ہوتی ہے، مطلب وینیس سسٹم ہے یا آرٹریل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب ہم دیکھیں گے، اسیس کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جتنے بھی مطلب اسکیمیا، ہائپوکسیا، یہ چیزیں جب آتی ہیں نا، تو یہ چیزیں ہم ابھی چیک کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے اور اس سے ہم سیریز میں سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ میں پیریفرل واسکولر سسٹم ہم ڈسکس کریں گے، اور جو دوسرے پارٹس ہے وہ ہمارے پاس جو مسکولوسکیلیٹل سسٹم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ڈسکشن ہے وہ ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو آبجیکٹیو ہم کروائیں گے، اسیسمنٹ کروائیں گے، تو اسیسمنٹ اناٹمی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جو ایکسٹریمیٹی کی جو واسکولر سسٹمز کی اناٹمی ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے، مطلب اس کی سٹرکچر دیکھتے ہیں. پھر اس کی جو ہسٹری آف کلینکل پریزنٹیشن جو ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے مطلب جو ایتیالوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ کازز ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ریسپیکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. پھر ایگزامینیشن کروائیں گے، جو اسپیشل ٹیسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ہم سب یہ ٹیسٹ وغیرہ پڑھوائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیمیو کے سلائڈس ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ریڈ کر لے، مطلب اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ کنسیپچولی کلیئر کر لے، کیونکہ سارے جو ہیلتھ اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، اس میں سینیریو ٹائپس کی کویسچن ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو 3rd سیمسٹر میں دیکھے ہوں گے نا کہ سارے کے سارے کیا آتے، سینیریو ٹائپس آتے. تو اپنے آپ جو ہے جو امیجنیشن پاور ہوتی ہے نا، تو ایز اے اسٹوڈنٹس اپنے امیجنیشن پاور کو جو ہے وہ وائڈ کرانا ہے. ٹھیک ہے، تو آتی ہے کہ جو پیریفرل واسکولر ٹریز اناٹمیز ہوتی ہے نا، تو اناٹمی ہمارے پاس کیا ہے کہ جو آرٹریل اینڈ وینیس سرکولیشن آف دا لیگس ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک سائڈ پہ اس نے جو ہے وینیس سرکولیشن دکھایا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ آرٹریل. ٹھیک ہے، تو لیکن دونوں سائڈ پہ آرٹریل بھی ہوتی، ایک سائڈ پہ آرٹریل بھی ہوتی ہے اور وینیس بھی ہوتی ہے، لیکن اس نے آپ کی مطلب سمجھانے کے لیے جو ہے اسی طریقے سے ڈائیگرام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی نام اس نے دیے ہوئے نا آرٹریز کو، تو یہ سب کے سب اگر آپ کو صحیح طریقے سے مطلب جو بونز ہوتی ہے، مسکولوسکیلیٹل سسٹم ہوتی ہے نا، وہ آتی ہے نا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کی یاد ہونے میں. اس کی یاد کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی بون کی نیم آپ کو یاد ہیں، فار ایگزامپل فیمورل آرٹری ہو گیا نا، تو فیمورل جو فیمر بون کے ساتھ جو ہے وہ گزرا ہوا ہے، اس کو ہم فیمورل آرٹری کہتے ہیں. اور پاپولیٹرل آرٹری ہوتی ہے نا، جو مطلب پاپولیٹرل ریجن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو انٹیریئر ٹیبیل آرٹری ہو گیا، پوسٹیریئر ٹیبیل آرٹری ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو پیرینل آرٹریز ہو گیا، ڈورسل پیڈس آرٹری ہو گیا، اینڈ اسی طریقے سے جو پلینٹر آرک ہو گیا نا، تو یہ سب جو ہے آن دا بیسس جتنے بھی نام ہم نے لی لینا، تو یہ کہ آن دا بیسس آپ بون اس نے جو ہے اس آرٹریز کو نام دیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو اور سائڈس پہ اگر آپ دیکھ لینا، تو ایکسٹرنل ایلیک وین مین جو ایلیک بون ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ جو وین آیا ہوا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم ایکسٹرنل ایلیک وین کہیں گے. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں کہ جو فیمورل وین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فیمر کے پاس آتے ہیں. پھر پرپوریٹنگ جو وین ہوتی ہے، اسی طریقے سے گریٹ سفینیس وین ہوتے ہیں. پھر بعد میں ہم گریٹر سفینیس وین، مینلی جو بڑی وین ہوتے ہیں نا ہماری لیگز میں، تو یہ ہوتی ہے اسمال سفینیس وین بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم بعد میں پڑھوائیں گے. تو اسمال سفینیس وین ہے، اسی طریقے سے جو ہے انٹیریئر تھیبیل وین ہے، پوسٹیریئر تھیبیل وین ہے، اینڈ جو ڈورسل وینیس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمارے پاس کیا ہے، پیریفرل واسکولر جو ٹریز اناٹمیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلے ہم نے پڑھا وہ ہمارے پاس مطلب لیگس کا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ ابھی ہم ہینڈ کا مطلب جو اپر آرم کی بات کرتے ہیں نا، تو اناٹمی کیا ہے کہ آرٹریز ہوتی ہے اوپر. ٹھیک ہے، ان دا آرم دیر آر 3 آرٹریل پلسز.
اگر ہم آپ سے کویسچن کر لینا کہ یہ ہم کیوں اسٹڈی کراتے ہیں، یہ جو بلڈ ویسل، یہ وینز وغیرہ، یہ ہم کیوں اس نرسنگ میں پڑھاتے ہیں نا، تو مین مقصد اس کا یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ سے ہاسپٹلس کے سائٹس پہ مطلب وہ کوئی بھی انجیکشن لگاتے یا کوئی بھی کینولا وغیرہ یا اسی طریقے سے کوئی بھی انفیوژن وغیرہ پاس کراتے ہیں ڈائریکٹلی، تو یہ وین آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے اس کی جو لوکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ تو اس نے آرٹری دیا ہوا ہے، لیکن آ سکتے ہیں نا کہ اناٹمی آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو، کوئی بھی چیز آپ سے ایرر وغیرہ یہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو بریکیل پلس کی پتہ ہے، ریڈیل پلس کی پتہ ہے، آلنر پلس کی پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہینڈ میں ہوتی ہے اس میں 3 آرٹریل پلسز ہوتی ہے جو مینلی ہیں، جو ہم اس سے پلس چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلس کس چیز کو کہتے ہیں؟ مطلب جو بلڈ ویسل پہ وہ جو کارڈک آؤٹ پٹ آیا ہوا ہے اور آپ اس کو کیا کر لیتے ہیں، اسیس کر لیتے ہیں پیریفریل میں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو پریشر ہوتی ہے وین پہ ہے یا نہیں ہے، مطلب جو باؤنڈنگ پلس ہے اسموتھلی وہ جو بلڈ چلتے ہیں، یا اس کو مطلب کوئی بھی ایب نارمل پلس تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایمسیکیوز کے لیے کہ 3 آرٹریل پلسز ہیں، بریکیل پلس، جو ریڈیل پلس، النر پلس، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر آتی ہے کہ جو اناٹمی ہوتی ہے جو لیگز میں ہے، ٹھیک ہے، تو آرٹریز ان دا لیگز 4 پلسز ہم چیک کراتے ہیں۔ پہلے جو سیکنڈ سیمسٹر تھا، اسی طریقے سے ہم نے فنڈامنٹل آف نرسنگ میں تو سارے جو 9 ریجن ہوتے نا پلس چیک کرنے کے لیے، تو یہ وہ چیزیں ہیں ابھی اس سیمسٹر میں دہرائی دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی جو گول ہوتی ہے اسیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی طریقے سے آپ کو آتے ہوں گے۔ تو فیمورل پلس ہے، پافلیٹل پلس ہے، ڈورسل فیڈس ہے، ٹھیک ہے، اینڈ پوسٹیریئر ٹیبیالس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے اس نے لوکیشن کے بیس پہ ہی نام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے کہ جو اناٹمی ہوتی ہے نا تو وینز کی، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ سپرفیشیل وینز ہے ایک، دوسرا جو ہے وہ ڈیپ وینز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی وینس سسٹم کی بات کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وینس سسٹم میں جو سپرفیشیل وین ہوتی ہے اس میں 2 ٹائپس کے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو گریٹر سفینیس وین ہے اور دوسرا ہمارے پاس اسمال سفینیس وین ہے۔ یہ اسی لیے بڑی بنائے ہوئے نا کہ مطلب جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہارٹ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے ایکسٹریمیٹی کو دیتے ہیں تھرو دا آرٹریز، لیکن ہماری پیریفریل سے، ہمارے لیگ سے کون سا وہ چیز ہوتی ہے، کون سا مانیٹرنگ وہ جو ہے واپس ہارٹ میں لے کے آتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ، تو وہ ہمارے پاس مینلی جو فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وینس سسٹم کی ہے تھرو آتی ہے، اس کو ہم وینس ریٹرن فلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وینس ریٹرن فلو ہوتی ہے نا کہ اس میں مینلی جو مسل انوالو ہوتی ہے نا، تو نیچے کی طرح سے جو کاپ مسل ہے، ٹھیک ہے، تو کاپ مسل اس کو مطلب جنرلی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی، وہ کون سا مسل ہے ایمسیکیوز کے لیے یاد رکھے، تو ہمارے پاس کاپ مسل ہوتی ہے اور یہ وینس ریٹرن میں ہیلپ دیتے ہیں۔ جو بلڈ پیریفریل سے ہمارے ہارٹ میں آتے ہیں نا، تو وہ کس کی وجہ سے، یہ اسی کاپ مسل کی وجہ سے، اور وہ جو لگا ہوا ہے وہ اینکل میں ہی یہ مسل لگا ہوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیپ وین میں ہمارے پاس فیمورل وین آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسٹرکچر میں اس نے جو ہے یہ چیز دیا ہوا ہے، ٹھیک، فیمورل ہے، پافولیٹل ہے، یہ گریٹر سفینیس ہے، ٹھیک ہے، اینڈ اسمالر سفینیس، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں کہ جو لم نوڈ ہوتی ہے نا، تو لم نوڈ میں مختلف قسم کی جو ریجن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایپیٹریکولر نوڈز ہوتی نا، تو وہ ایپیٹریکولر نوڈ کہاں پہ پریزنٹ ہوتی ہے، یہ اس نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے لازم یاد رکھنا ہے اگر آپ کو آتی ہے۔ آن دا میڈیل سرفیس آف دا آرم 3 سینٹی میٹر ابو دا ایلبو، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور 2-3 باتیں اور بھی آپ کو دے دیں گے، اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کون سا نوڈ ہے۔ تو ایپیٹریکولر جو نوڈ ہوتی نا، یہ ہمارے پاس میڈیل سرفیس پہ ہوتی ہے جو آرم پہ، ٹھیک ہے، اور 3 سینٹی میٹر جو ہمارا ایلبو ہوتی ہے نا،
तो वो एल्बो से 3 सेंटीमीटर अबव प्रेजेंट होती है ये एपिट्रैकुलर नोड, ठीक है। और आपको पता है कि जो लिम्फ नोड का मेन फंक्शन क्या है, तो लिम्फ नोड का हम जो हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो उसको कलेक्ट होने मतलब वो कलेक्ट करते हैं और हमारे स्प्लीन में जो है वो चलते हैं, ठीक है। उसमें स्प्लीन में जो है उसकी डिस्ट्रक्शन वगैरह होती है। फिर इन द लेग्स पर, तो लेग्स में क्या होती है, तो सुपरफिशियल जो इंग्वाइनल नोड्स होती है हमारा, तो उसकी 2 ग्रुप्स होती है। एक ग्रुप्स हमारे पास क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स होती है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप में लाई इन अ चेंज इन द इंटीरियर थाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। देखिए ये आपको उसने क्या हुआ है, एनाटॉमी जो है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो कहाँ प्रेजेंट होती है ये इंग्वाइनल नोड की जो ग्रुप है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल जो है मतलब ये इंटीरियर साइड पे थाई के बिलो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और दूसरा जो है वर्टिकली ग्रुप जो होते हैं तो क्लस्टर नियर द अपर पार्ट ऑफ द सफीनियस वीन्स, ठीक है। और दूसरा जो है वो अपर पार्ट ऑफ द सफीनियस वीन में ही प्रेजेंट होती है। फिर आप आते हैं, हमारा जो मेन टारगेट है कि असेसमेंट हम पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम के कैसे लेंगे, ठीक है। तो आस्क अ पेशेंट अबाउट अ पेन इन आर्म एंड लेग असिस्ट फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ठीक है। तो फिर हम उसको मतलब ये कहेंगे कि हम सब्जेक्टिव डेटा लेता है, ठीक है, कि आपको लेग्स वगैरह में पेन है या नहीं है, ठीक है। आस्क इफ देयर इज़ एन इंटरमिटेंट क्लूडेशन, तो ये भी पूछना है कि आपको मतलब ये क्लूडेशन क्या है। क्लूडेशन जब आपकी पेरिफेरल को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं चलते, ठीक है। तो फिर आपकी मतलब जब ऑक्सीजन नहीं चलते तो फिर आपकी क्या है कि जो टिश्यू होते हैं वगैरह उसमें तो एनर्जी वगैरह की प्रोडक्शन भी नहीं होंगी। तो आपने इसकी भी पूछना है कि आपको इंटरमीडिएट क्लूडेशन हो, मतलब आपको तो पेन वगैरह तो फील नहीं होंगी लेग्स में, ठीक है। इसी वजह से फिर मतलब इस्कीमिया और हाइपोक्सिया ये चीज़ें जो है आती है, ठीक है। तो ये भी पूछना है, ये हम बाद में एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से मतलब के डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। तो है यूर हैड एनी पेन और क्रैम्पिंग इन यूर लेग व्हेन यू वॉक और एक्सरसाइज, मतलब आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, आपको कोई भी पेन होगी या नहीं होगी, क्रैम्पिंग वगैरह होती है या नहीं होती, ठीक है। फिर हाउ फार कैन यू वॉक विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, मतलब आप कितने टाइम तक जो है वॉकिंग करते हैं विदाउट स्टॉपिंग या रेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये सब आप उससे सब्जेक्टिव डेटा लेना है, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट बताती है हमें। डज द पेन गेट बेटर विद रेस्ट, ठीक है। तो क्या है कि मतलब जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी पेन सही होती है या नहीं। फिर कूलनेस नमनेस पेलर इन द लेग्स आर पी, ठीक है। तो जो क्लूडेशन है तो क्लूडेशन की वजह से पेलर आती है, मतलब जो पेरिफेरल होती है ना, तो उसमें सीधी तरीके से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं चलते, तो फिर वह पेलियर या नमनेस ये चीज़ें अकर होती है। तो ये भी चेक करना है। फिर उसकी जो हेयर लॉस होती है ना, वो द इंटीरियर थेबियल जो सरफेस होती है, जो तिबिया होते हैं ना हमारे लेग्स में ना, तो उसकी जो इंटीरियर सरफेस होती है उससे तो हेयर वगैरह लॉस नहीं हो रही, ठीक है। तो ये भी चेक करना है। फिर आते हैं कि जो असिस्पेशन रेस्पेक्टर मतलब जो हाइपोटेंशन होती है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है हाइपरटेंशन के, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने देखना है कि हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है या क्या कंडीशन है, ठीक है। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं तो हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। तो असेस करना है। फिर डायबिटीज़ को जो है मतलब उसकी ग्लूकोज लेवल को जो है असेस करना है। फिर जो टोबैको यूज़ मतलब वो तो स्मोकिंग वगैरह नहीं करते, अगर करते हैं या नहीं करते तो फिर उसकी जो लंग्स की इलास्टिसिटी होती है वो चीज़ें हम चेक करवाएंगे, ठीक है। फिर हाइपरलिपिडीमिया ये चीज़ चेक करवाने की, कोई भी ज़्यादा तो लिपिड वगैरह चीज़ें नहीं खाती। फिर उसकी जो माइडोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह ये तो नहीं हुआ, या सेरेब्रोवास्कुलर जो एक्सीडेंट से वो तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब चेक करवाएंगे, उससे पूछेंगे। निकले सिम्टम ऑफ आर्टेरियल स्पैज़म, अगर आर्टेरियल में स्पैज़म वगैरह हो गया ना तो फिर आपने चेक कराना है कि डू यूर फिंगर और चेंज कलर इन कूल वेदर और व्हेन यू हैंडल क्लॉथ कूल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए हमारे पास
یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو مسل اسپازم جو ہو جاتی ہے نا، تو اس جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فنگر پرنٹ جو ہماری انگلیاں ہوتے ہیں نا، تو وہ انگلیاں آپ نے دبانا ہے، ٹھیک ہے. اور ویدر کے لحاظ سے مطلب اگر ایک ریجن ایسا ہو کہ وہ کولڈ ہو، ٹھیک ہے، تو کولڈ جگہ میں آپ کی جو واسکولر سسٹم ہوتی ہے، جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے، وہ تو آلریڈی کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا سپریس ہوتی ہے نا. تو یہ چیز آپ نے جو ہے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اس سے اچھی پتہ چلتا ہے نا، جب کول کنڈیشن میں آپ کی بلڈ کی جو ہے بلڈ ویسل میں رفتار زیادہ ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ نارمل ہے. کیونکہ وہ کولڈ میں تو ہماری باڈی ہوموسٹیسس کا میکینزم کرتا ہے نا، جب باہر کی طرف زیادہ کولڈنس ہو جاتی ہے تو اندر کی طرف وہ بہت زیادہ میٹابولزم یہ چیزیں جو ہے زیادہ کرا دیتے ہیں، تاکہ ہیٹ بھی زیادہ پیدا ہو، اور جو آپ کی بلڈ کی جو رفتار ہوتی ہے نا بلڈ ویسل میں، وہ بھی زیادہ کرا دیتے. تو ہم کولڈ ویدر میں چیک کرتے ہیں جو بلڈ ویسل ہے. پھر واٹ کلر چینج ڈو یو نوٹس، مطلب جو کلر چینجز وغیرہ یہ آپ نے نوٹس کرنا ہے. آس پارا سمٹم آف وینیس پیریفرل واسکولر ڈیزیز، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے جو ہے وینیس جو واسکولر ڈیزیز ہوتے ہیں نا پیریفرل میں، وہ آپ نے جی کا مطلب کون کون سے ہیں، سویلنگ پیٹ اینڈ لیگز، السر اینڈ لوور لیگ نیئر دا اینکل، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے سویلنگ وغیرہ یہ چیزیں چیک کرانا ہے، ٹھیک ہے. Ask if there is swelling with redness or tenderness unilateral or bilateral. مطلب اگر سویلنگ ہو گیا نا تو ایک سائڈ بھی ہو یا دونوں سائڈ بھی ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے چیک کرانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے مطلب جو ڈائبیٹک سپورٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر آتی ہے کہ جو پلسز ہوتے ہیں نا، تو پلس کیا ہوتی ہے، آرٹریل pulses are a pressure wave of blood generated by the pumping action of the heart. ہم نے پہلے بھی آپ کو بات کی نا، جو ہمارے ہارٹ ہوتے ہیں نا وہ بلڈ کو نکالتا ہے، اس کو ہم ہارٹ جو مطلب آؤٹ پٹ ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہمارا بلڈ تھرو دا ایورٹا پش کرتے ہیں بلڈ پیریفرل میں تھرو دا آرٹریل سسٹم، ٹھیک ہے. تو اس سے جو ویوز جنریٹ ہوتی ہیں نا، جو بلڈ ویسل پہ آتی ہے، تو اس کو ہم پلس کہیں گے، ٹھیک ہے. پھر آل ویسلز ان دا آرٹریل سسٹمز ہے پلسیشن، ٹھیک ہے. بٹ دس پلسیشن کین بی فیلڈ اونلی ویئر ان آرٹریز لائی نیئر دا اسکن. دیکھیے آرٹری تو بہت زیادہ ڈیپ ہوتی ہے نا، جو آرٹری اسکن سے مطلب کیا ہوتا ہے، اسکن کے ساتھ تھوڑا نزدیک ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ہم پلسیشن وغیرہ کروا سکتے ہیں، لیکن ادروائز ہم نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیپ ہوتی ہے. پھر آتی ہے کہ جو پلسز کی جو مطلب جو ریجن ہو، ٹھیک ہے. تو پلس جو پیریفرل پلسز ہے نا، تو اس میں جو پالپیشن آف آرٹریل پلسز، تو ہمارے پاس ریڈیل پلس ہے، یہ بھی آپ نے اس کی جو لوکیشن ہے کیسے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اچھی طریقے سے کروانا ہے. پھر بریکل ہے، پھر ہمارے پاس جو پیمورل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس پاپولیٹل ہوتی ہے، اور یہ ڈورسل پیڈیس ہے، اور جو پوسٹیریئر ٹیبیالس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب ریجن ہے اس جو کہ ہم اس سے پلس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آتے ہیں کہ جو کامن کیروٹیڈ آرٹری ہوتے ہیں نا، یا ریڈیل آرٹری ہوتی ہے، یا بریکل آرٹریز ہوتی ہیں نا، اور ڈورسل پیڈیس آرٹریز ہے، یہ وہ آرٹری ہے جس سے ہم پلسز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نیئر دا کیا ہوتے ہیں، جو نیئر دا اسکن ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ جو پوسٹیریئر ٹیبیل آرٹریز ہوتی ہے، فیمورل آرٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. موسٹلی زیادہ تر جب ہم چیک کرتے ہیں نا، تو ریڈیل اور بریکل وغیرہ یہ چیزوں سے چیک کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے پاپولیٹل آرٹریز ہے، اینڈ ریڈیو فیمورل ڈیلیز ہے، ٹھیک ہے، یا ریڈیل ڈیلے ہے. یہ سب چیزیں پلسز کی جو ہے مختلف ریجن میں مختلف آرٹریز میں ہم جو ہے چیک کراتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں کہ جو کون سے ٹیکنیکس ہوتے ہیں ایگزامینیشنس کے لیے جو ہے ہم کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس فرسٹ جو ہے وہ آرمز ہے، مطلب انسپیکٹ بوتھ آرم فرام دا فنگر ٹو دا شولڈر، مطلب جو فنگر سے لے کے شولڈر تک آپ نے آرم کی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہی کروانا ہے. اونلی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکس کتنے ہیں، پور ہیں. ایک ہمارے پاس یہ ابھی ہم نارمل کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کی پیٹرن الگ ہے. اس کی جو MCQs کے لحاظ سے نارمل فزیکل ایگزامینیشن کی جو پیٹرنس ہوتی ہے
ٹیکنیکس کے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ہم انسپیکشن کروائیں گے، بل پالپیشن کروائیں گے، پھر اسکلٹیشن کروائیں گے، ٹھیک ہے، پرکشن کروائیں گے، پھر بعد میں جو ہے اسکلٹیشن کروائیں گے، ٹھیک ہے. انسپیکشن، پالپیشن، پرکشن، اسکلٹیشن، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جو نارمل چینج ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے. تو انسپیکشن وہ ٹیکنیکس ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے کہ یہ اونلی اور ہر اسسمنٹ میں یہ انوالو ہوتی ہے. مطلب جو ہم دیکھتے نا تو دیکھتے ہیں تو ہم پرکشن میں بھی ہے، پالپیشن میں بھی ہے، پر اسکلٹیشن میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو انسپیکشن ہے یہ الانگ جو ہے وہ اپنے ہر چیز میں یوز ہوتی ہے یہ جو ٹیکنیکس ہے. تو نوٹ آپ نے کون کون سی چیزیں نوٹ کرنا ہے، آپ نے اس کی سائز نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو شولڈرز کے ہے. پھر سیمیٹری چیک کرنا ہے. پھر سیمیٹری اس کو کہتے ہیں جو دونوں سائڈز کو چیک کرنا ہے. مطلب ایک سائڈ اگر سویلنگ ہو تو دوسری سائڈ کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ سیمیٹری ہے، مطلب دونوں سائڈ پہ سویلنگ ہوا ہے یا دونوں سائڈ پہ مکمل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. اینی سویلنگ، ٹھیک ہے، مطلب اینی سویلنگ یا وینیس پیٹرن کو چیک کرنا ہے کہ اسی طریقے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ وینیس سرکولیشن کراتا ہے. پھر کہ کلر آف دا نیل بیڈ، ٹیکسچر آف اسکن، ٹھیک ہے. تو کلر یا دا بیڈ یہ بھی چیک کرنا ہے کیونکہ یہ تو ہائپوکسیا وغیرہ تو نہیں ہوا ہے، آکسیجن کی جو ہے ٹیشو میں کمی تو نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہائپوکسیا اس کو کہتے ہیں. اسکن ٹریکچر وہ بھی چیک کرنا ہے. پھر کیپلری ریپیل، تو ایم سی کیوز ہے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ لیس دین 2 جو سیکنڈس ہوتے ہیں نا، اگر آپ فنگر نیل پہ جو ہے وہ ٹیپ کرانے نا، پھر وہ جب آپ مطلب چھوڑ دیتے تو 2 سیکنڈ سے پہلے مطلب جب آ گیا نا تو پھر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو سسٹم ہے وینیس کے اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ٹریگر آپ اسکن ٹمپریچر لیشنز یا اسکیئر وغیرہ، ٹھیک ہے. جو سرجیکلی پروسیجر کے بعد جو اسکیئر بنا ہوا ہوتا ہے، جو فائبرس ٹیشو بنا ہوا ہوتا ہے نا، یہ بھی چیک کرنا ہے. لیشنز وغیرہ تو نہیں ہوا، زخم وغیرہ، ٹھیک ہے. یا ٹمپریچر چیک کرنا ہے. تو ٹمپریچر کون سے ریجن پہ چیک کرنا ہے، یہ ایم سی کیوز ہیں کہ آپ نے بیک آف دا ہینڈ ورڈز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹمپریچر ہم اس بیک آف دا ہینڈ پہ چیک کرتے ہیں. پھر ٹرگر آف دا اسکن، مطلب اس کی جو مطلب ڈیہائیڈریشن کیا ہے، ڈیہائیڈریشن سسٹم ہوتی ہے نا، مطلب وہ ڈیہائیڈریٹڈ ہوا ہے یا مطلب ٹھیک ہے. پھر آتی ہے کہ جو پالپیٹ دا آرم فارم پلسز، ٹھیک ہے. تو جو پالپیشن ہم کرتے ہیں نا تو آرم پلسز پوائنٹ جو ہے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے. تو فرسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بریکیل آرٹریز ہوتے. تو بریکیل آرٹریز میں آپ نے along دا انر بارڈر آف دا بائسپ برائیکائی، ٹھیک ہے. تو بائسپ برائیکائی جو ہے ایک ہمارے پاس کیا ہے مسل ہوتی ہے جو کہ ہم اس پہ جو ہے اس کے ساتھ انر بارڈر میں جو ہے جو بریکیل آرٹری ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہیں. تو آپ نے جو ہے یہ پوائنٹ اچھی طریقے سے دیکھنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے آپ نے پلس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیشنٹ سے. پھر آتی ہے کہ جو ریڈیل آرٹریز ہوتے ہیں آن دا تھم سائڈ آف دا وریسٹ، ٹھیک ہے. تو سائڈ آف دا وریسٹ آپ نے جو ہے ریڈیل آرٹری سے پلس لینا ہے. پھر کیا ہے کہ لم نوٹ ہوتی ہے. تو لم نوٹ پالپیٹ دا ایپیٹروکولر جو لیمپ نوٹ ہوئی. تو ایپیٹروکولر نوٹ کون سے ریجن میں ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا. تو یہ ہمارے پاس جو ایلبو ہوتی ہے، ایلبو سے 3 سینٹی میٹر جب ابو ہو جاتے ہم چلے جاتے ہیں تو اس جگہ میں یہ نوٹ پریزنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فلیکس پیشنٹس ایلبو ٹو 90 ڈگری، ٹھیک ہے. تو اس نے 90 ڈگری پہ فلیکس کرنا ہے. پھر سپورٹ پیشنٹ فور آرم بائی یور ہینڈ، ٹھیک ہے. تو اس کی ہینڈ کو جو ہے آپ نے کیا گیا سپورٹ دینا ہے. فرام بیہائنڈ دا آرم پیل دا نوٹس 3 سینٹی میٹر ابو دا میڈیل ایپیکونڈل، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو 3 سینٹی میٹر ابو پیل ہوا تو پھر یہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوا یا کوئی بھی انفلیمیشن وغیرہ یہ چیزیں اصل میں جو ہے نوٹ نارملی ہم پالپیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اگر پالپیٹ ہوا تو پھر آپ نے کیا کہ اس میں کوئی بھی انفلیمیشن وغیرہ ہے، مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اس نوٹ میں بلاکیج وغیرہ ہے، نارملی ہم نوٹ کو پالپیٹ نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے. نوٹس ایٹ از سائز کو بھی چیک کرنا ہے، کنسسٹنسی، اس کی موبلٹی اینڈ اس کی جو ٹینڈرنس ہوتی ہے نا، اس کی جو سخت پن ہوتی ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے. پھر کیا ہوتی ہے کہ جو ایوالویٹنگ دا آرٹریل سپلائی ٹو دا ہینڈ. تو ہینڈ کو جو سپلائی ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں مختلف قسم، ہم نے پہلے
ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ना, तो यूज़ एलियन टेस्ट। तो ये MCQs के लिए याद रखें कि एलियन टेस्ट क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, देखें उसकी टाइमिंग क्या है, ये सब के सब MCQs है, अपने साथ नोट करें, ठीक है। तो एलियन जो टेस्ट होते हैं तो डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ अ रेडियल अल्नर आर्टरी। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि एलियन टेस्ट में हम रेडियल और जो अल्नर आर्टरीज होती है उसकी पोटेंसी, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है किस चीज़ के, जो आर्टरियल सप्लाई मतलब जो ब्लड की सप्लाई होती है, ये चेक करना है। फिर दूसरी के कि आस्क द पेशेंट टू मेक अ टाइट फिट विद वन हैंड, then compress both radial and ulnar artery firmly between your thumb and finger। तो आपने क्या करना है कि जो आपकी फिंगर मतलब होती है ना, आपने उस दोनों आर्टरी को प्रेस करना है, ठीक है, एक टाइम, ठीक है, क्योंकि ये मेन आर्टरी से जो आपकी हैंड को सप्लाई करते हैं ब्लड की, ठीक है। स्मॉल और भी है लेकिन जो मेन है वो आपने बंद की। फिर क्या, ask patient to open the hand into a relaxed slightly flexed position, the arm will be pale, ठीक है। अगर आपने फ्लेक्स की और फिर उसको रिलैक्स की, अगर उसमें कोई भी पेलनेस वगैरह आ गया पाम में, ठीक है, कलर उसने चेंज की, तो फिर क्या है कि release the pressure over the ulnar artery if it is the patient या तो पेटेंट्स पोटेंसी की बात हुई थी, पेटेंट्स स्ट्रेंथ द पाम विल प्लश विद इन द 3 से लेके कितने 5 सेकंड। तो ये पॉइंट आपने याद रखे कि 3 से लेके 5 सेकंड तक। फिर हमने पहले पढ़ा कि प्लेक्स करवाएंगे, फिर उस आपको दोबारा रिलैक्स करना है अगर उसने कलर चेंज की, और फिर आपने 3 मतलब जब आपने अल्नर आर्टरी जो रेडियल आर्टरी थी वो दोनों आज़ाद किया, मतलब जो आपने पहले इस पॉइंट पे उस पे हाथ रखी ना, तो जब वो उससे आप हाथ उठाते हैं ना, अगर 3 से लेके 5 सेकंड के दौरान आपकी हैंड की कलर नॉर्मल में आ गया तो ठीक है, आपकी जो सप्लाई है। अगर नहीं आई तो फिर आपकी क्या मसला है, ठीक है। तो पोटेंसी ऑफ द रेडियल आर्टरी मे बी टेस्टेड बाय रिलीजिंग द प्रेशर फ्रॉम द रेडियल आर्टरीज व्हाइल यू कंप्रेस द अल्नर। तो ये है पोटेंसी एलियन टेस्ट। तो एलियन टेस्ट नॉर्मली ये है, ठीक है। इस पे हम क्या कर देते हैं, उसकी प्रेशर को चेक कराते हैं कि जो आर्टरीज की प्रेशर होती है ना वो किसी तरीके से जो है वो है। तो एलियन टेस्ट वो टेस्ट है कि जब हम रेडियल अल्नर आर्टरी पे प्रेस कर लेते हैं, फिर उसको मतलब थोड़े टाइम के लिए उस प्रेस होंगी, फिर इसके बाद हम वो जो दोनों आर्टरी पे हमने कंप्रेस की ना, तो वो कंप्रेस हम उठाएंगे, देखेंगे कि 3 से लेके 5 सेकंड तक वो अपनी हालत में आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आती तो फिर मसला है। ये है प्रोसीजर, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लें, हमने सारे के सारे बताया, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियल और जो आर्टरीज है अल्नर, ठीक है, दोनों हैंड हमने रख ली, ठीक है। तो सर्कुलेशन इसमें कंप्रोमाइज़ होगी, तो इसकी जो कलर है इसको देखो, ये पेल सा आया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है इसके बाद अगर आपने अल्नर, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि दोनों आर्टरी से आपने फिंगर उठाना नहीं है, सिर्फ जो अल्नर आर्टरीज है, क्या अल्नर आर्टरी से आपने फिंगर को उठाना है, ठीक है। तो जब आप अल्नर आर्टरी से फिंगर उठाते हैं और नॉर्मल पोजीशन में वो आया, ठीक है, तो फिर आपकी क्या है, ठीक है। तो ये अगर 3 से लेके 5 सेकंड तक वो अपने हालत में आ गया उसकी कलर, तो ये पॉजिटिव टेस्ट हो गया। देखते हम जितने भी टेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हम जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें मसला होते हैं, लेकिन ये उसके अपोजिट है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए जो है याद रखना है। अगर एलियन टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसका मतलब ये है कि अच्छी तरीके से गुड ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मकसद ये है कि इसमें कोई भी ब्लॉकेज वगैरह है या मसला है, सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ वगैरह है, ठीक है, सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं है। तो ये पॉइंट आपने अच्छी जगह से अपने साथ लिख लें। फिर असेसिंग ऑफ द लेग्स, तो लेग्स में हम कौन कौन से असेसमेंट करवा सकते हैं ना,
تو لیگ میں ہم انسپیکشن آف دا لیگس فرام گرون ٹو دا پیٹس، ٹھیک ہے، تو یہ ہم پیٹس کی مطلب چیکن کرواتے ہیں. پھر نوٹس کرتے ہیں نا کہ کون کون سے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے. تو نوٹس سائز، سیمیٹری، اینی سویلنگ، وینیس پیٹرن، وینیس انلارجمنٹ، یہ وینیس کی جو سائز ہوتی ہے یہ بھی چیک کرنا ہے. پیگمنٹیشن چیک کرنا ہے، مطلب جو ہم نے پہلے کی نا کہ پیل کلر آ گیا کیا ریڈ کلر آ گیا. اسکیئر کو دیکھنا ہے، مطلب جو سرجیکلی پروسیجر ہوا ہے اس کی اسکیننگ وغیرہ تو نہیں ہوا ہے، یہ بھی چیک کرنا ہے. السر وغیرہ، ریشز، ٹمپریچر، کلر آف دا اسکن، ٹیکسچر، کلر آف دا نیل اینڈ ہیئر ڈسٹریبیوشن آن دا لوور لیگس، پیٹ اینڈ ٹوائے، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ از اسیسمنٹس ہیں. پھر آتے ہیں کہ جو فال فیٹ دا لیگس فار، جو لمف نوڈ ہوتی ہے، آپ نے لیگس کو کس طریقے سے پالپیٹ کرنا ہے. آپ نے لمف نوڈ کو پالپیٹ کرنا ہے کہ لمف نوڈ میں تو جو لمفاڈینوپیتھی ہوتی ہے نا وہ تو نہیں ہوا ہے، انفلیمیشن آف دا لمف نوڈ تو نہیں ہوا ہے، یا سپرفیشیل جو انگوائنل نوڈ ہوتے ہیں نا لمف نوڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہاریزنٹل جو ورٹیکلی گروپ ہم نے پہلے پڑھ لی نا وہ تو نہیں ہوا ہے. یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو نہیں ہے. نوٹ اس کی جو سائز ہے، کنسسٹنسی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی جو کلرس ہوتی ہے، مطلب سائز تو انلارج نہیں ہوا ہے، یا ڈسکریسنس مطلب اس تو اپنی جگہ سے ڈسکریٹ نہیں ہوا تھے، یا اس میں کوئی بھی ہارڈنس تو نہیں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے چیک کر. پھر آپ نے جو پلسز ہوتے ہیں نا ٹو اسیس آرٹیریل جو سرکولیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ڈورسل پیڈیس آرٹری پالپیشن ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہم جو تیبیل ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں پوسٹیریئر تیبیل آرٹریز پالپیشن ہے، اور اسی طریقے سے پوسا آپ آرٹری آف دا پاپولیٹل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طریقے سے آپ نے اسیس کرنا ہے اس کی جو آرٹریل سرکولیشن ہوتی ہے. پھر لوگ فار ایڈیما کو دیکھنا ہے. کمپیئر دا سائز بوتھ آف دا لیگس ایف دیئر از کمپرومائز اپوین ٹینڈن اینڈ بون، ٹھیک ہے. تو بون اینڈ ٹینڈن اور یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنا ہے. پھر آپ نے جو ہے ایڈیما کو دیکھنا ہے. ایڈیما کیا ہے کہ جو انٹرسٹیشیل اسپیسز میں جب بلڈ ویسل سے فلوئڈ وغیرہ آ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ایکمولیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ زیادہ تر جو ہے مسئلے کریٹ ہو سکتی ہے نا، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. مسل اور ٹینڈن اور یہ جو وینز بون ہوتی ہے نا یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنا ہے کہ مطلب جو کمپرومائز تو نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. جو پرومیننس ہے، پرومیننس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو سکن کی طرف زیادہ مطلب اچھی طریقے سے آپ اسیس کرتے ہیں. چیک فار فٹنگ ایڈیما، ٹھیک ہے، تو فٹنگ ایڈیما کو چیک کرنا ہے. پھر پریس بائی یور تھم فار ایٹ لیسٹ 5 سیکنڈ اوور، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھیں کہ 5 سیکنڈس کے لیے آپ نے جب ایڈیما کو چیک کرتے ہیں نا 5 سیکنڈس کے لیے آپ نے پریس کرنا ہے تھم پہ، ٹھیک ہے. ڈورسل آپ ایچ پٹ، ٹھیک ہے، اس کی جو ڈورسل سائٹ ہوتا ہے نا اس پہ چیک کرنا ہے. پھر بیہائنڈ ایچ میڈیل میلیس، جو میلیس ہوتے ہیں نا دا شائن، یہ شائن چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. ریجن ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے ریجن ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے. پھر اس کی جو گریڈنگ ہوتی ہے ایڈیما کے تو آپ نے یہ تو پہلے پڑھا ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ پڑھ لیں کہ ایڈیما آن دا اسکیل جو ہے تو فرسٹ گریڈ جو ہے مائلڈ پیٹنگ ایڈیما ہوتی ہے، سلائٹلی انڈینٹیشن ہوتی ہے. یہ بھی انسیکیوز کے لیے یاد رکھیں. پہلے جو پیپر تھا نا 3rd سیمسٹر کے تو اس نے ایم سی کیوز لایا ہوا ہے کہ انڈینٹیشن کس چیز کو کہتے ہیں. تو انڈینٹیشن جو اسی طریقے سے جب ہم ایڈیما کو چیک کرتے ہیں نا یہ جو چیز آتی ہے نارمل، ٹھیک ہے، اور وہ رہ جاتی ہے تو اس چیز کو ہم انڈینٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نو پرسیپٹیبل سویلنگ آف دا لیگس، ٹھیک ہے، تو فرسٹ گریڈ ہے. ماڈریٹ پیٹنگ ایڈیما انڈینٹیشن سبسائڈ ریپیڈلی، ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ ہے گریڈ ہے. اور جو 3rd گریڈ ہے تو ہمارے پاس ڈیپ پیٹنگ انڈینٹیشن ریمین فار اے شارٹ ٹائم، مطلب جو شارٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں نا تو لک سویلنگ، ٹھیک ہے. جب ہم ایڈیما کو چیک کرتے ہیں تو جب شارٹ ٹائم کے لیے ہو ڈیپ پیٹنگ ایڈیما ہم 3rd گریڈ کو اس کیا کہ دیکھتے ہیں. اور جو ویری ڈیپ پیٹنگ ایڈیما ہوتی ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں 4 گریڈ میں، ٹھیک ہے. تو انڈینٹیشن لاس اے لانگ ٹائم، لیگ از ویری سویلن، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ مے بی گریڈیڈ بائی میئرنگ دا ڈیپ آف پیٹنگ ان ملی میٹر اور بائی دا ٹائمنگ فٹنگ ریمین آفٹر ریلیزنگ دا پریشر، ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ اس کی ٹائمنگ کو بھی چیک کرتے ہیں، اس کی جو مطلب دوبارہ اپنی پوزیشن میں آنا یہ بھی ہم چیک کرتے ہیں. پھر کیا ہے کہ
ایڈیما پریزنٹ میئر دا لیگ ایٹ پور پوٹ. ٹھیک ہے, یہ پھر آپ نے جو ہے میئر کرنا ہے کہ دونوں پوٹ کہ اس کی مطلب کمپیریزن کروائیں گے. ٹھیک ہے, ایڈیما کہ کتنا اس کو ایڈیما ہوا ہے. دا اسمالسٹ سرکمفیرنس ابو دا اینکل. ٹھیک ہے, تو جو اینکل کے ابو ایریا ہوتے ہیں نا, تو اس میں آپ نے زیادہ تر جو ہے ایڈیما چیک کرنا ہے. تو اس ریجن, یہ جو ہم ریجن بتاتے ہیں نا, تو اس میں زیادہ تر آپ نے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چلتا ہے ایڈیما کی. تو دا لارجسٹ سرکمفیرنس ایٹ دا کاف مسل, جو کاف مسل ہوتی ہے اس پہ. ٹھیک ہے, جو اینکل کے پوسٹیریئر سائڈ پہ ہوتی ہے. پھر کیا ہے کہ میڈ تھائی, جو تھائی ہوتے ہیں نا, اس پہ میڈ پہ چیک کرنا ہے. 1 سینٹی ڈفرینس ابو دا اینکل اور 2 سینٹی ایٹ دا کاف انڈیکیشن ان دا ایڈیما. دیکھیے, جب آپ مطلب ابو دا اینکل چیک کرتے ہیں نا, اگر آپ کو 1 سینٹی ڈفرینس آ گیا, مطلب نارملی اس کی جو ریجن ہے نا, تو اینکل اس کی لوکیشن اگر چینج ہوئی تو وہ ہمارے پاس 1 سینٹی میٹر, تو اس کو ہم مطلب یہ ڈفرینس آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ ایڈیما ہے. اگر 2 سینٹی میٹر کاف مسل جو ہے وہ کیا ہوا ہے, ڈفرینس آیا ہوا ہے, تو یہ ہمارے پاس انڈیکیشن ہے کہ یہ ایڈیما ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ اپنے نارمل ریجن سے تو اوپر ہوئی ہے نا, کیونکہ ایڈیما ہوا ہے, سویلنگ ہوا ہے. ٹھیک ہے, if the edema present look for the deep vein thrombosis, جو ہو ڈیپ وین تھرومبوسس کیا ہوتی ہے, مطلب جب آپ کی باڈی میں کوئی بھی بلاکیج وغیرہ آپ کی بلڈ ویسل میں آ جاتی ہے نا, تو اس کو ہم ڈیپ وین. لیکن جو ہمارے باڈی کی جو ڈیپ وین ہوتی ہے نا, اس میں اگر تھرومبوسس وغیرہ کلاٹ وغیرہ بن گیا نا, تو جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ایڈیما ہوا ہے, ڈیپ وین تھرومبوسس کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو فلیکس دا نی اینڈ شارپلی ڈورسیپلیکس دا پورٹ. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کی جو نی ہوتے ہیں تو وہ ہم پلیکس کرتے ہیں, اور شارپلی جو ہے وہ اس کی پلیکشن کرواتے ہیں پورٹ کی. ٹھیک ہے, تاکہ ہم چیک کروائیں کہ اس میں کوئی بھی ایڈیما تو نہیں ہوا ہے یا ڈیپ وین تھرومبوسس تو نہیں ہوا ہے. نارملی نو ٹینڈرنس پریزنٹ, اس کی نارملی پریزنٹ نہیں ہوتی ٹینڈرنس, مطلب جو ہارڈنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اے پین پریزنٹ ود دس مینور اٹ از کنسیڈر پازیٹیو ہیومن سائنس. یہ بھی آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جو پازیٹیو ہیومن سائن ہوتی ہے نا, تو یہ کس چیز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, سائن فار ڈیپ وین تھرومبوسس. MCQs ہے یہ, آپ نے بالکل لکھنے لیا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ وہ کون سے سائن ہے جو ڈیپ وین تھرومبوسس کے لیے ہم دیتے ہیں, مطلب لیتے ہیں, تو کون سے ہیں, پازیٹیو ہیومن سائنس. ٹھیک ہے, پھر آتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایرٹریل, جو ڈیپ وین تھرومبوسس کی بات ہوا ہے نا, تو یہ پٹ کو, اس کو پٹ کو دیکھیں, اس پٹ کو دیکھیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اس کو دیکھیں, یہ ہمارے پاس ڈیپ وین تھرومبوسس کی ہے, جو سائڈس ہوتے ہیں نا, اس سائڈس پہ مسئلے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ نارمل ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیپ وین تھرومبوسس اس کو ہم کہتے ہیں. پھر ایک پٹ ایسا ہوتا ہے, دوسرا اور کسی اور طریقے سے بنا ہوا ہوتی. ٹھیک ہے, پھر فار کرونک آرٹریل انسفیشنسی, اگر ایک پرسن کو مطلب بہت زیادہ ٹائم سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے بلڈ نہیں جا رہا ہو نا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ ان اسپائن پوزیشن, مطلب جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ اسپائن پوزیشن میں ہوتی ہے نا, آپ نے چیک کرنے کے لیے, جو اسیس کرنے کے لیے بیڈ لیٹتے ہیں نا, تو MCQs کے لیے یاد رکھے کہ سوفائن پوزیشن اس کو چاہیے. پھر رائز بوتھ لیگز ٹو 60 ڈگری انٹل میکسیمل فیلر آف دا فیٹ ڈیولپ ود ان اے منٹ. اگر پھر آپ 60 ڈگری پہ جو ہے اس کی پٹ جو لیگز ہوتی ہے نا, وہ اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر یہ جب مکمل طریقے سے فیلر ہو جائے, سارے کے سارے بلڈ نیچے آ جائے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیٹ کو دوبارہ جو ہے نیچے کرنا ہے. اگر 1 منٹ میں آ گیا بلڈ صحیح طریقے سے اور اس کی جو نارمل کلریشن ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آیا تو پھر کیا ہے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, دین آسک پیشنٹ ٹو سیٹ اپ ود لیگ ڈینگلنگ, کمپیئر بوتھ پیٹ, نتھنگ دا ٹائم فار. تو پنکنش کلر ریٹرن ٹو اسکن ان 10 سیکنڈس آر لیس. اگر اس کی کلریشن جو ہے, مطلب پیشنٹ کو جو ہے اپنی لیگس پہ ہی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو کہنا ہے کہ اگر
اس کی جو نارمل کلریشن ہے 10 سیکنڈ یا اس سے کم ٹائم میں جو ہے وہ ریٹرن ہوئے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر پیلنگ آف دا وینز آف دا فٹ اینڈ اینکل ان 15 سیکنڈس، ٹھیک ہے، اگر وہ 10 سیکنڈ سے گریٹر ہو گیا نا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پل ہوا، بلڈ وغیرہ آ گیا، تو اس کا مقصد کیا ہو گیا کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ کریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ لک فار ان یوزول ربر، مطلب ڈسٹ کی ریڈنس ان فوٹ، اگر کوئی بھی ریڈنس اسی طریقے سے نظر آیا ہوں گے نا تو یہ آپ کو کیا ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ اس کو کرونک انسفیشنسی وغیرہ ہے. پھر آتے ہیں کہ جو مینیول کمپریشن ٹیسٹ ہوتی ہے نا، تو یہ کون سا ٹیسٹ ہوتی ہے؟ یہ ٹیسٹ جو جتنے بھی ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں یہ آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنے ہیں. ٹو ڈو دا مینیول کمپریشن ٹیسٹ فار میفنگ ویریکوز وین، تو ویریکوز وین وہ وین ہوتے ہیں، دیکھیے وہ نارملی جو ہے اس پرسن میں ہوتے ہیں نا جو زیادہ تر سٹینڈنگ میں رہتے ہیں، جو زیادہ تر جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو پیریپریل وینز ہوتی ہے اس بھی پریشر آ جاتی ہے اور اس پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ ڈیویٹڈ ہو جاتی ہے. پھر بعد میں ہم پکچر دکھائیں گے، ٹھیک ہے. تو palpate the dilated vein with the finger tip of the one hand، تو فنگر ٹپ پہ جو ہے آپ نے اس کی وین کو چیک کرنا ہے. with the other hand firmly compress the vein at a point at least 8 یا 20.3 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، ہائر. اگر اس سے آپ کی جو وینس ہوتی ہے وہ ہائر ہوا ہے، وہ باہر کی طرف آئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انویسٹیگیشن کروانا ہے. تو فیل فار این امپلس ٹرانسمیٹڈ ٹو یور لیگ یور ہینڈ، اگر جو امپلس اس میں آیا ہوا ہے، مطلب امپلس کیا ہے، جو پلس ریٹ ہوتی ہے نا اس کی جو ہارٹ سے آؤٹ پٹ، اگر آپ وہ فیل کرتے ہیں کہ اس سے اس آرٹری سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ ود کمپیٹنس سفینیس والز یو ول ناٹ ڈیٹیکٹ اینی امپلس، مطلب جو سفینیس والز ہوتے ہیں نا، جب یہ ویریکوز وین اگر ہوتے ہیں نا تو پھر یہ آپ یہ سب چیزیں جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے. جو لوور ہینڈ ہوتی ہے یا مطلب آپ کی جو لوور ہینڈ ہوتے ہیں نا وہ اس پہ جب آپ چیک کرتے ہیں نا، تو اگر آپ کو یہ امپلس فیل نہیں ہوئی تو مقصد یہی ہے کہ اس کو ویریکوز وین جو ہے وہ اکر ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے پاس اس کی جو ہم نے پہلے پڑھ لی نا، یہ مینیول جو کمپریشن ٹیسٹ ہے، تو یہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. کہ مقصد آپ نے سب سے پہلے کمپریس کرنا ہے جو اوپر کی طرف آپ کی جو لوور ہینڈ ہوتی ہے نا تو اس پہ کمپریس کرنا ہے. پھر جب آپ کمپریس کرتے ہیں نا تو فیل فار ویوز، نو ویوز فل کمپیٹنس والز، اگر اس میں والز وغیرہ مطلب آپ کو پھر بھی مطلب کوئی بھی ویوز وغیرہ نہیں آتی نا تو یہ کمپیٹنس والز ہوتی ہے، مطلب یہ مضبوط وال ہے اس میں، ٹھیک ہے. وہ ویریکوز ہوا ہے لیکن اس کی وال جو ہے وہ صحیح ہے، وہ بلڈ فلو کو مینٹین کرا سکتی ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ ویو پیل، اگر ویو آپ نے یہاں پہ فنگر رکھ لی پھر بھی آپ کو اس سائڈ پہ جو ہے ویوز پیل ہوتی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کی جو والز ہوتی ہے وہ انکمپیٹنس ہے، وہ خراب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو مینیول ویریکوز کے وین کے لیے جو ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایکسکیوز کے لیے یاد رکھے کہ ویریکوز وین کے لیے جو ہم کون سا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ جو مینیول کمپریشن ٹیسٹ ہے یہ ہم کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس جو نارمل اس کی اناٹمی ہوتی ہے نا، تو یہ ہے ویریکوز وین، ٹھیک ہے. اور اس نارمل جو ہے یہی ہے کہ اس کی بلڈ فلو مینٹین کراتا ہے یا نہیں کراتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو والز ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ہے ویریکوز وین ہے اس کی جو والز ہوتی ہیں، تو پھر آپ نے ایکسکیوز کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جو ویریکوز وین ہوتی ہے اس میں جو والز ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہے اور اوپن ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کہ ریکارڈڈ فیلنگ، مطلب جو ٹریمنڈس جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، جو ٹریلنبرگ ٹیسٹ ہوتی ہے نا وہ ہم کیسے لیتے ہیں، تو ٹیسٹ آر یوز ٹو ڈیٹرمائن دا سائٹ آف واسکولر جو انکمپیٹنس جو دا سائٹ آف والوولر
کمپیٹنس ان دا پیشنٹس ود ویریکوز وین. ٹھیک ہے, تو جو ویریکوز وین کی انکمپیٹنسی ہوتی ہے, مطلب جو نارمل فلو کو مینٹین نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے, تو اس ویریکوز وین کو ہم انکمپیٹنس وین کہیں گے. ٹھیک ہے, تو آسک دا پیشنٹ ٹو لائی ڈاؤن. پیشنٹ کو کہنا ہے کہ آپ لیٹے جائے. پھر آپ نے کیا کہ ایلیویٹڈ دا لیگس اینڈ ایمٹی پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ایمٹی دا وین بائی مساجنگ ڈسٹل ٹو پروگزیمل. مطلب وہ آپ نے جو ہے ڈسٹل سے پروگزیمل کے سائڈ پہ ہی لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیا کرنا کہ یوز ٹرنیکیٹ کو یوز کرنا ہے. پھر اوکلوڈ دا سپرفیشیل وین ان دا اپر تھائی آسک دا پیشنٹ ٹو اسٹینڈ. پھر آپ نے ٹرنیکیٹ کو اپلائی کرنا ہے اور پیشنٹ کو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کیا کریں جو سپرفیشیل وین ہوتی ہیں اپر تھائی میں. ٹھیک ہے, تو جب پیشنٹ اسٹینڈ ہوتی ہے نا, تو ایف دا ٹرنیکیٹ پریوینٹ دا وین from refilling rapidly, the site of the incompetence walls must be above the level at the saphenous-femoral junction ہوتی ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس جو پہلے ہم نے ٹیسٹ کی نا مینیول جو ٹیسٹ ہوتی ہے کمپیٹنسی کے لیے, تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے. مطلب آپ نے پہلے جو ہے فنگر پہ وہ آرٹری جو ہے وہ کیا ہوا ہے, پریس کیا ہوا ہے تاکہ بلڈ نیچے نہ آ جائے. اسی طریقے سے آپ نے ابھی ٹرنیکیٹ کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو پیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک یہ ہے کہ آپ نے مساج کے تھرو جو ہے وہ ڈسٹل سے پروگزیمل تک جو ہے وہ اس کی جو بلڈ ہوتی ہے وین, وہ آپ نے بلڈ سے کیا کرنا ہے, مطلب ایمٹی کرانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس پھر آپ نے پکچر میں دکھانا ہے. اف دا وین ریپیل, اگر وین ریپیل ہو گیا نا, تو دا کمیونیکیشن مسٹ بی لوور, کیا کہ لوور ڈاؤن. ٹھیک ہے, اور اس کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ لوور ڈاؤن ہوتی ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس کہ جو ٹریمن برج ٹیسٹ ہوتی ہے نا, تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹرنیکیٹ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے جو ہے اس کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے پریپل کی وہ چیک کرنا ہے. پھر آپ نے ڈاکومنٹیشن کروایا. مطلب ڈاکومنٹیشن میں آپ نے سبجیکٹیو ڈیٹا لینا ہے کہ نو لیگ پین, نو اسکن چینج, یہ نارمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نو سویلنگ آر لم نوڈ انلارجمنٹ, نو فاسٹ ہسٹری آف ہارٹ اینڈ نو واسکولر جو ہے پرابلم, ڈائبٹیز اینڈ جو اوبیسٹی. ٹھیک ہے, ڈز ناٹ اسموک آن نو میڈیکیشن. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے سبجیکٹیو ڈیٹا لینا ہے. پھر یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ آبجیکٹیو سے, تو انسپیکشن آپ نے لینا ہے کہ ایکسٹریمیٹی کے آر پنکش کلر ان کلر وداؤٹ ریڈنس, سائنوسس تو نہیں ہوا ہے, یا این سائنوسس کیا ہے کہ جب آکسیجن کی لیول پیریپریل میں کم ہو جائے, سائنوسس کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈسکلریشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اینی اسکن لیشنس تو نہیں ہوا ہے. یا پالپیشن کے تھرو پہ ہم جب چیک کرتے ہیں نا, تو ٹمپریچر چیک کرتے ہیں آپ وارم بیک آف دا ہینڈ. ٹھیک ہے, اینڈ بائلیٹرلی آل پلسز جو ہے پریزنٹ اینڈ بائلیٹرلی نو لمباڈونوپیتھی. مطلب دونوں سائڈ پہ آپ نے سیمیٹری کو چیک کرنا ہے کہ ایک سائڈ پہ ہے دوسری سائڈ پہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس فرسٹ پارٹ جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے, ہیلتھ اسیسمنٹ 2 فور سیمسٹر. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ دوسری پارٹ بھی ہم اپلوڈ کروائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کیمی نرسنگ لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے. خدا